بتاؤ اے حبیب کہ اس سے وہ جس نے اس سے پیدا کی، وہ بكل خلق علیم، ہر مخلوق پر اس کی نظر ہے، اندھیرا اجالا برابر ہے، اوپر نیچے برابر ہے، زمین کا اندر زمین کا اوپر برابر ہے، سمندر کے اوپر سمندر کے نیچے برابر ہے۔ 800 میٹر کے بعد سورج کی سمندر کے اندر سفر نہیں کر سکتا، 800 میٹر کے بعد نیچے اندھیرا ہے، کالی رات ہے، اوپر 12 بجے کا سورج ہے، آسمان صاف ہے اور چمکتی دھوپ ہے، اور سمندر میں 800 میٹر کے بعد اندھیرا ہے، اور اس میں کھرب ہا کھرب ملین ٹریلین اللہ کو پیدا بھی کرتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، غذا بھی پہنچاتا ہے، کسی ایک سے ایک میرا رب غافل نہیں ہے۔ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، ایک ذرے سے ایک ذرہ بھی تیرے رب کی نظر سے چھپ نہیں سکتا۔ اینما تکون یأتم اللہ جمیعا، جدھر جاتے ہو چلے جاؤ، اللہ کھینچ کے واپس لائے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ تو موت کے بعد کیا ہے؟ میں مختصر ہر چیز کا جواب قرآن سے دے رہا ہوں۔ موت کے بعد کیا ہے؟ تو میرا رب کہتا ہے یوم نسیر، میرا رب کہتا ہے پہلے ایک ہے طارق جمیل کی اور ایک ہے کل کائنات، ابھی مارتا ہوں ایک ایک کو اور ایک دن ماروں گا سب۔ وہ کیا ہے؟ اذا وقعت الواقعہ، ہونا ہے، لیس لوقعتها کاذبہ، اسے روک کوئی نہیں سکتا، اسے جھٹلا کوئی نہیں سکتا۔ خافضۃ الرافعہ، اونچے کچھ نیچے، کیسے ہوگا؟ اذا رجت الارض رجا، زمین میں زلزلہ، وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا، اور پہاڑ تھر تھرائے کپ کپائے اور ریزہ ریزہ ہو گئے۔ یہ ایک دن آنے والا ہے۔ یوم تشقق السماء، آسمان پھٹے گا۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، ہر شے اکھڑ گئی، ہر شے کو اکھاڑ پچھاڑ دیا۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، ستارے، واذا الجبال سيرت، پہاڑ، واذا العشار عطلت، جانور، واذا البحار سجرت، یہ تمہارا دو سمندر، یہ سب میرا رب کہتا ہے مٹا دوں، ختم کر دوں، کچھ باقی۔ کل من علیہا فان، ہر شے کو فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک تیرے رب کو بقا ہے، باقی سب کو موت ہے۔ سب کو موت دے کر پھر اللہ ملک الموت سے پوچھے گا، موت کے فرشتے سے کون باقی ہے؟ اگر لوگوں کو پتا کون باقی؟ زمین والے مر گئے، آسمان والے مر گئے، پیچھے رہ گئے 4 فرشتے جنہوں نے عرش کو پکڑا ہوا ہے، اور 4 فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی؟ وہ کہے گا یا اللہ فرشتے باقی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عرش کے فرشتوں کو موت دے، دھڑم گریں گے عرش کے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کون باقی؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ یہ جبریل میکائیل اسرافیل۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل میکائیل مر جائیں تو اللہ کا عرش بول پڑے یا اللہ جبریل میکائیل کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، چپ ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا۔ یہ کیا دنیا ہے؟ یہ کیا دنیا؟ کس کے پیچھے ایمان کے سودے ہو؟ کس کے پیچھے جھوٹ بول بول کے مال بیچے جا رہے ہیں؟ کس کے پیچھے رشتے اور ناتوں کو توڑا جا رہا ہے؟ کس کے پیچھے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا دھوکہ ہے؟ یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا۔ گزر جاؤ اس سے اپنی آخرت کا سامان تیار کرتے ہوئے۔ پھر اللہ کہے گا کون باقی ہے؟ یا اللہ اسرافیل اور تیرا غلام۔ اسرافیل کے ہاتھ میں وہ سور، تو اللہ تعالیٰ کہے گا اسرافیل مر جائے، اور جو سور تھا اڑ کر جیسے یہ فانوس لٹکا ہوا چھت کے ساتھ، ایسے عرش کے ساتھ جا کر وہ لٹک جائے گا سور۔ پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ تو اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں، سب کو نکالنے والے کی باری آ گئی کہ اللہ اوپر تو ہے اور نیچے میں۔ تو میرا اللہ کہے گا مر جا، تو بھی میری ایک خلق۔ تو ملک الموت ایک چیخ مارے گا، ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان ہوتے تو پھٹ جاتے، وہ پہلے ہی پھٹ چکے۔ سب کو موت دینے کے بعد اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرے مقابلے تو آؤ۔ من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرے مقابلے میں ہے تو آؤ۔ من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرے مقابل ہے تو آؤ۔ کون آئے سب؟ پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا کہے گا انا الملک، میں بادشاہ۔ پھر دوسرا جھٹکا، پھر کہے گا انا القدوس سلام المومن، میں ہوں سلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں؟ این الجبارون، ظالم کہاں؟
این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج بادشاہ کون ہے؟ کوئی ہو تو جواب دے۔ پھر اللہ خود کہے گا للواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی شاہی ہے، اللہ کی، جسے زوال نے عباسی خلیفہ واسق باللہ مرنے لگا 32 سال کے، تو جب موت نے، جب بڑا ظالم تھا، بڑے علماء شہید خلق قرآن کے مسئلہ میں، تو جب موت نے جھٹکا دیا تھا، یا من لا یزال ارحم من زال ملکہ، اے وہ بادشاہ جس کا ملک ختم نہیں ہو سکتا، اس پہ رحم کر جس کا ملک ختم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا انی بدأت دنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے دنیا کو بنایا، میں نے مٹایا، اب دوبارہ زندہ کروں۔ اب اگلا مرحلہ آ گیا، وہ کیسے ہوگا؟ وہی اللہ نے قرآن میں، وہ کیسے ہوگا؟ یوم نسیر الجبال، ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں، سمندر مٹا دیں، وتری الارض بارز، زمین ننگی ہوگی، کھلی، نہ پہاڑ، نہ صحرا، نہ دریا، نہ سمندر، نہ جھیل، نہ ساؤتھ پول، نہ نارتھ پول جہاں برف جمی ہوئے، قاعا صفصفا، وحشرناہم، اور پھر میں جمع کروں، فلم نغادر منہم احدا، ایک کس لیے؟ لقد احصاہم، میں نے گھیرے میں لیا ہو، وعدہم عدا، ایک کو گن گن کے، وکل آتی ہے یوم قیامت فردا، اور آج تم سب اکیلے اکیلے میری بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، میں نے تم سے ماں کے پیٹ سے تنہا نکالا تھا، آج تمہیں تنہا نکالوں، عُرَاةً حُفَاةً غُرْلًا، یہ حدیث کے الفاظ، ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پاؤں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا قبروں، خبر پھٹے گی تو پھر کیا ہوگا؟ نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا، وہ قبر سے نکلتے ہی کہیں گے یہ تو وہ دن آ گیا جس سے ہمیں لوگ ڈراتے تھے، تیاری کر لو، تو کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، قرآن سورہ یاسین، کہیں گے ہائے ہم کس نے اٹھا دی، یہ کس نے؟ تو جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ہوگی وہ بھی قبروں سے نکلیں گے، وہ ان کو جواب دیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی، اسی کے لیے تو ہم تیاری کرتے رہے، تم غافل رہے۔ پھر میرا رب جمع کرے گا سورے، کیسے جمع کرے گا؟ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، آج تم سب اللہ کے بارگاہ میں پیش ہو، کوئی چھپ نہ، سب کھڑے ہوئے، اور پھر کیا ہوگا؟ وجاء ربک والملک صفا صفا، پہلے فرشتے آئیں گے، پہلا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے فرشتے آئیں گے، پھر میرے رب کا عرش آئے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، میرا رب آئے گا، ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، 8 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہو، 8 فرشت، آج اب 4 ہیں، اس دن اٹھایا ہوا، اور وہ اوپر سے نیچے آئے گا اللہ کا عرش، اس کی آواز اور دہشت سے سب چوکے گر جائے، سب کیا نبی، کیا شہید، کیا بڑے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے مجھے ہوش، میں کھڑا ہو کر دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑ، تم آپ نے فرمایا مجھے نہیں پکڑ، وہ مجھ سے پہلے بے ہوش میں آئے، یا اللہ نے ان کو بے ہوشی کیا، اس بے ہوشی کے بدلے میں جو دنیا میں دے دی، جب انہوں نے کہا تھا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے، اب تھوڑا دکھا دے، تو اللہ نے تجلی ڈالی تو 40 دن کے لیے بے ہوش ہو، 40 دن کے بعد ہوش، تو سب سے پہلے میرے، پھر باقیوں کو ہوش آئے گا، پھر اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنائے، اول من یکسا ابراہیم، انبیاء بھی ننگے اٹھائے جائیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، پھر اللہ اپنے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے پہنائے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو سارے انبیاء کو پہنائے گا، اس کے بعد کون؟ ڈاکٹر صاحب، صدر صاحب، وزیر صاحب، کون؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ مؤذن تمہارے تنخواہ لینے والے، ہر کوئی ڈانٹتا ہے جس جان دیر سے کیوں، جان جلدی کیوں دی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مؤذن کو کپڑے پہنائے، پھر اس کے بعد اپنے اپنے درجات کے مطابق اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا پہنائے گا، پھر میرا رب کہے گا یا عبادی انصت لکم خلقتکم الی یوم احییتکم، میرے بندوں میں پیدا کیا، پیدا ہونے سے موت تک میں تمہیں کچھ نہیں کہا، صرف تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا، فالیوم انصتوا لی، آج میں بولوں گا تم سنو، ہذہ صحف اقرؤ علیکم، ابھی میں تمہاری فائل کھولنے والا ہوں، یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، دنیا میں پردے ڈالتا ہوں، رات کو زنا ہو رہا ہے پردے ڈال رہا ہے، رات کو تہجد کوئی پڑھ رہا ہے پردے ڈال رہا ہے، ایک رات کو ننگا ناچ دیکھ رہا ہے اللہ پردے ڈال رہا ہے، ایک رات کو دعائیں مانگ مانگ کے رو رہا ہے اللہ پردے ڈال رہا ہے، ایک جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے اللہ پردہ ڈال رہا ہے، ایک سچ بول کے بیچ رہا ہے اللہ تعالیٰ پردہ ڈال رہا ہے، لیکن کہ یوم السر، آج ہم پردے اٹھا،
ہم کہیں گے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج نافرمان کو الگ کر۔ یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان ہے۔ پھر میرا رب کہے گا جنت آئے، ازلفت الجنت، پھر میرا رب کہے گا جہنم آئے، وبرز الجحیم للغاوین، پھر رب کہے گا پل صراط بچھایا جائے، الا واردھا، پھر اللہ فرمائے گا ترازو لایا جائے، ترازو، ونضع الموازین القسط، پھر میرا رب کہے گا حساب کیا جائے، بلاؤ فلاں بن فلاں کو بلاؤ، یجاء بابن آدم یوم القیامہ یوقف بین یدی اللہ تعالی کانہ بزج، ہر آدمی کو، فرشتے، مرد کو، عورت کو اللہ کے سامنے جب کھڑا کریں گے تو ایسے کانپے گا جیسے چھوٹا بکری کا بچہ کانپتا، ایسے کانپ رہا ہوگا ایسے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اعطیت وخولت وانعمت علیک ارنی صنعتک، میرے بندے تجھے پاناما میں بہت کچھ دیا، تو آج کیا لائے ہو دکھاؤ تو۔ جو اسی کے چکر میں پڑا رہا اور آگے کچھ، وہ کہے گا یا رب جمعتہ وثمرتہ وترکتہ اکثر ما کان، یا اللہ وہ تو چھوڑ کے آ گیا، اگر اجازت ہو تو میں لے آؤں، تو اللہ کہے گا ہے تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، پیچھے چھوڑ کے آئے ہو، میں اس کا سوال نہیں کر رہا، جو آج لائے ہو وہ کدھر ہے؟ لاؤ بھائی، اچھائی بھی لاؤ، برائی بھی لاؤ، نیکی گناہ بھی لاؤ، اچھا بھی لاؤ، برا بھی لاؤ، جھوٹ بھی لاؤ، سچ بھی لاؤ، آج لاؤ، بندگی بھی لاؤ، غفلت بھی لاؤ، ظلم بھی لاؤ، عدل بھی لاؤ، ہر چیز کو تولو۔ دنیا میں آپ چیزیں تولتے ہو، آخر عمل تول۔ ہائے ہائے جس کے عمل گھٹ گئے اور ہم بڑھ گئے، تو اللہ اکبر، ایک فرشتہ اعلان کر ان فلانا فلان قد خفت موازین وشقی شقاء لا یسد بعدہ ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، اس کی نیکیاں گھٹ گئیں، وہ ہار گئے، وہ ہار گئی، اب یہ کبھی کامیاب نہ ہو۔ تو اللہ کہے گا خودو ہو، پکڑو۔ پولیس آتی ہے، پکڑا، ہتھ کڑی لگاتی ہے، تو اللہ کی پولیس آئے گی، وہ کیسے پکڑے گی؟ مجھے دیکھو، تو اللہ کی پولیس آئے گی، مجرم کو یہاں سے لے گی، یہاں سے، یہاں ہاتھ ڈالیں گے اور اس کو ایسے کھینچیں گے، ٹھک، پورا جبڑا باہر نکل جائے، تو ایسے گرے گا چکر کھاتا ہوا، پھر اٹھ کر کہے گا رو رحم کرو، رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم کیا، ہم کیسے کریں؟ تو سرابیل من قطران، آگ کا لباس پہناؤ، وتغشا وجوہہم النار، آگ کی ٹوپی پہناؤ، یوم نسوق المجرمین الی جہنم وردا، انہیں بھوکے پیاسے آگ میں ڈال دو، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المین الی جہنم وردا۔ نیکوں کے جانے کا طریقہ اور ہو، جانے کا طریقہ اور ہو۔ کوئی عورت غلط ہوگی، ہار جائے گی، منہ میں ہار نہیں ڈالیں گے، اس کو سر کی چوٹی سے بالوں سے، پھر اس کو سے جھٹکا دیں گے، تو ایسے کلا بازیاں کھاتی ہوئی گرے گی، کہے گی رحم کرو، رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم۔ یہ ہارے ہوئے لوگ، یہ سب نے والا ہے، یہ سب نے والا ہے۔ اور اگر اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اوہو، تو میرا رب اعلان، تو فرشتہ اعلان کرے گا فلاں فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا، نیکیاں بڑھ گئیں، مبارک ہو، مبارک ہو۔ تو میرا رب کہے گا کیا کہے گا؟ قرآن سے ہی سن، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آ گیا، یہ کامیابی کی نشانی، نیکیاں بڑھ گئیں، نعرہ لگائے گا۔ آدمی جب خوش ہوتا ہے تو نعرے مارتا، جب زیادہ خوشی چڑھتی ہے تو نعرے لگاتا ہے، تو چھوٹے بچے بھی تو چیخنا شروع کر دو، ہو ہا کرتے ہیں، تو جب وہ دیکھے ہو گئی تو ایک نعرہ لگا گا، ہو تمہیں کیا ہوا؟ تو اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ، اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ، کتاب جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آیا، فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابی، وہ ایک نعرہ، یہ جو ہاؤم ہے یہ لفظ نہیں، یہ نعرہ ہے، ہو، تو کہیں گے کیا ہوا؟ کہے گا اقرؤوا، میرا پیپر دیکھو، میں پاس ہوں، میرا پیپر۔ بتاؤں کہ اس جگہ کے ساتھ کیا ہونا؟ جب اللہ تعالیٰ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو اللہ نے دنیا میں بنایا وہ بیت اللہ کو فرشتوں کے، یہ 4 پہاڑ ہیں جو اب بلڈنگوں میں چھپ گئے ہیں، ان کے اندر ایک گہری جگہ ہے، وہاں ایک ٹیلا سا جو اس کی اصل پوزیشن ہے، وہاں اللہ نے فرشتوں سے یہ بنوایا۔ پھر طوفان نوح میں یہ تباہ ہو گیا سارا، تو پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے، جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے بیت اللہ کو بنا، اور پہلے مکہ کی زمین بچھائی، پھر مدینہ کی، پھر بیت المقدس، ان میں تھوڑے تھوڑے سالوں کا فرق، اور بکہ ایک دفعہ آتا ہے، مکہ کئی دفعہ آتا ہے۔ بکہ کہتے ہیں گردن توڑنے، کہ اتنا مشکل سفر تھا ادھر کہ گردنیں ٹوٹ جاتی، ہلاکتیں ہو جاتی، نہ پانی، نہ راستہ، نہ سایہ، نہ کوئی کھانے پینے کا سامان، اس لیے وہ وضع للناس ببکہ،
پھر جب آباد ہو گیا تو مکہ با کو میم سے تبدیل کر دیا. پھر جب اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ختم کرے گا تو پہلے بیت اللہ کو اٹھائے. اتنا بڑا سسٹم. اور آہستہ 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 مسلمان سارے ختم. ایک رات آئے گی قیامت کے قریب جو 3 راتوں کے برابر ہو تو لوگ پریشان ہو جائیں گے. بچے عورتیں چیخنے لگیں. سورج کی تو 3 راتوں کی بار ہوتی ہے 36 گھنٹے کے بعد سورج مغرب سے نکلے گا اور سرخ پیلا تھوڑا سا اوپر جائے گا اور پھر غروب ہو جائے. تو شیطان ایک دم سجدے میں گرے, کہے گا یا اللہ آج جس کو بھی تو کہتا ہے میں سجدہ کرنے کو تیار ہوں. تو اس کے چیلے پوچھیں گے کہ استاد جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہیں گے یہ میرے مرنے کا سب سے پہلا سائن. لیکن اس وقت توبہ بند ہو. جو کفر پر ہے وہ اسلام اس کا قبول, اور جو توبہ کرنا چاہے اس کی توبہ قبول. پھر تھوڑی دیر کے بعد سورج مشرق سے نکلنا. اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد صفا پہاڑ جہاں ہم صحیح کرتے ہیں حالانکہ وہ چھپ تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایتھوپیا جس کو عربی میں حبشہ کہتے ہیں, حبشہ کا ایک کالا آدمی پتلی پنڈلیوں اور ٹیڑھی پنڈلیوں والا, کیا میرے نبی کی نظر ہے, وہ بیت اللہ کا ایک ایک پتھر توڑ کے گرا رہا. پہلے یہ ہو تو جب بیت اللہ ٹوٹے گا تو پھر یہ اتنے بڑے بڑے ٹاور کون اور کیسے توڑے گا یہ تو اللہ کو پتا ہے. لیکن انہوں نے فلیٹ ہو جانا, یہاں کتے پیشاب کریں گے. میرے نبی نے فرمایا مدینہ انسانوں سے خالی ہو جائے, مکہ انسانوں سے خالی ہو جائے. گزرنے والے قافلے کہیں گے یار لگتا ہے یہاں کبھی آبادی ہوگی. ابھی آپ اس آبادی پھر حج میں آبادی کو پھر آپ میری بات کا تصور کریں تو آپ کہیں گے یہ تو ایسے ہی مولانا صاحب بات کر. اور میں اللہ کے نبی کی آپ کو کہ گزرنے والے لوگ کہیں گے یہاں پہ کوئی لوگ رہتے ہوں گے, لوگ رہتے ہوں. تو جب بیت اللہ کو توڑا جائے گا تو ان بلڈنگوں کو اللہ کسی زلزلے سے توڑ دے. اس وقت کوئی ٹیکنالوجی ایسی ہو کہ وہ سب کو ایسے فلیٹ کر دیں تو صفا پہاڑ ننگا ہو جائے. پھر ایک دن صفا پہاڑ پھٹے گا, اس میں سے ایک جانور نکلے جو سارے اہل ایمان کے ماتھے کو ٹچ کرے گا, صرف اہل ایمان, کافر نہیں. تو اس کے ایک ہفتے کے اندر سب اہل ایمان مر جائیں, وہ صرف کافر رہ جائیں. جانوروں کی طرح یتہارجون تہارج البہائم, وہ سڑکوں پہ اس طرح فحاشی کریں گے جیسے جانور فحاشی کر. تو پھر اللہ اس سارے نظام زیرو کر. آپ کو حیرت نہیں, اتنا بڑا سسٹم, ایک پتھر, کون سی طاقتیں آئیں جو سب کو فنا کر دیں. قیامت جب تک ایک آدمی کلمہ پڑھنے والا موجود ہے قیامت نہیں, بلکہ کلمہ بھی نہیں, یعنی کہ اللہ کہنے والا جب تک ایک بھی موجود ہوگا قیامت نہیں آئے گی. جب وہ بھی مر جائے گا پھر اللہ جب چاہے وہ اس دن کو لائے گا. اور جب زمین وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا, تو ساری زمین توڑ پھوڑ ہو. لیکن جہاں جہاں مسجدیں ہیں وہ زمین ایسے اوپر. اب کینیڈا کتنی, اور کینیڈا کا جو نارتھ ہے وہ کتنی دور, وہاں وہ کالے ہمارا مسجد بنی ہوئی, ایسے وہ زمینیں اکھڑیں گی ایسے, اور وہ فلائنگ شروع کریں گے, اور وہ اڑتی 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 مکہ پہنچ. تو جب یہ سارے دنیا کی زمینیں مسجدیں کی زمین مکہ پہنچیں تو پھر بیت اللہ کی مسجد ہے جتنی بھی بڑی ہو جائے, اس سے بھی شاید بڑی ہو, وہ ساری ایسے اکھڑ جائے اور وہ ساری مسجدیں اس کے ساتھ ایسے گیٹ ٹو گیدر ہو جائے. پھر وہ وہاں سے فلائنگ کریں گے اور مسجد نبوی پہنچیں. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا, اور بیت اللہ کا بھی کہ وہ جگہ ہوگی, بیت اللہ تو کوئی نہیں ہوگا. اس وہ جگہ جب یہاں وہ مسجدیں پہنچیں گی تو بیت اللہ کی وہ جگہ ہے وہ کہے گی السلام علیکہ یا رسول. وہاں تو کسی چیز کا نشان نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی قبر بھی مٹا دے, نشان تو ہوگا, کہے گا السلام علیکہ یا رسول. پھر مسجد نبوی بھی اکھڑ جائے اور پھر یہ ٹریول کریں گے مسجد اقصیٰ کی. آسمان کا جو دروازہ ہے مسجد اقصیٰ کے اوپر ہے. دیکھو نا, اپنے نبی کو مکہ سے نہیں اوپر لے گیا اللہ, مسجد اقصیٰ لے, وہاں سے پھر اوپر لے. تو پھر یہ ساری مسجدیں بیت اللہ, مسجد نبوی, باقی مسجدیں مسجد اقصیٰ پہنچیں جو
اس وقت فلسطین میں ہے، پھر وہ اکھڑے گی، پھر ان سب کو اٹھا کر اللہ جنت اور باقی سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ کتنے سمندر ہیں، ان میں جب آگ لگے گی، جو پیسیفک اوشن ہے 14,000 کلومیٹر لمبا اور فلپائن کے پاس 11 کلومیٹر گہرا ہے، دنیا میں 71% سمندر کا پانی ہے اور 29 خشک زمین۔ جب اس میں آگ لگے تو اس کے شعلے کہاں تک، اور اور انسان اتنا سخت جان ہوگا کہ یہ سارے منظر دیکھے گا، موت نہیں ان کو اللہ چاہتے تو پہلے جھٹکے میں موت دے، ان کو وہ عذاب دکھائے گا اللہ تعالیٰ۔ اذا الشمس کوورت، سورج سیاہ ہو، واذا النجوم انکدرت، ستارے بے نور ہو رہے ہیں، واذا الجبال سیرت، پہاڑ ہلنا شروع ہو گئے، واذا العشار عطلت، جانور بے قابو ہو کے بھاگ رہے، واذا الوحوش حشرت، جنگل کے جانور بھاگ کے لوگوں کی طرف آ رہے ہیں۔ تو اذا السماء انفطرت، جب آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو، واذا الکواکب انتثرت، ستارے ساڑے ٹوٹ کے جھڑ کے ایسے کہ گر پڑیں۔ کتنی گلیکسیز ہیں۔ ایک ڈاکٹر نے میرا کیا تھا اپینڈکس کا آپریشن، ڈاکٹر صادق نام تھا اس کا، بہت نیک نمازی، بلال مسجد فیصل آباد میں نماز پڑھا کرتے تھے، میں وہاں تبلیغی مرکز ہے، وہ میرے بیان بھی سنتے تھے۔ ایک دن راستے میں مل گئے، مولوی صاحب ایڈی وڈی جنت کتھے تسی لئی پھر دیو، ایڈا لمبا تے ایڈا چوڑا تے ایڈیاں ہوراں، یہ کتھے؟ میں کہا تنوں ہنے سمجھا دیں۔ میں کہ آسمان سے نیچے جو کچھ ہے اس کو اللہ نے دنیا کہا ہے، حقیر چیز، چھوٹی سی، اور اس میں کوئی 10 کھرب گلیکسیز دیکھی گئی، اس سے زیادہ ہے 10 ٹریلین تو دیکھی، باقی اس سے زیادہ ہے۔ جو جس گلیکسی میں ہم رہتے ہیں، ہمارا جو سولر سسٹم ہے، وہ 17 گلیکسیز کا مجموعہ ہے، 17، صرف 17۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ 17 گلیکسیز یہاں سے یہاں تک پار کرنے 20 ارب لائٹ ایئر، صرف 17، اور 10 ٹریلین دیکھی ہیں، یہ نہیں کہ وہ آخری ہے، شمار اس سے زیادہ ہے۔ کی خیال ہے جنت سمجھ آئی؟ ان سمجھ آ گئی، سمجھ آ گئی۔ تو بچوں یہ رہنے کی جگہ نہیں، یہ گزر جب اللہ اس مقدس جگہ کو ہلا کے رکھ دے اور بیت اللہ کا نام و نشان مٹا دے، اور کالے پتھر ہوں گے جو مکہ کے کالے پہاڑ ہوں گے، زمزم کا کنواں بھی گیا، وہ سب کچھ گیا، تو یہ فنا کے اب ایدن و انا لمو، آسمان کو ہم نے بنایا ہے اور ہم اس کو پھیلا رہے ہیں، منہ سے اون میں فائل ہے، پھیلا دیا ہے نہیں، پھیلائے جا رہے ہیں، پھیلائے جا رہے ہیں، پھیلائے جا رہے ہیں۔ تو ایک ایتھیسٹ کا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے یہ شروع سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اور باقی جو سائنسدان ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، یہ ایک دن ختم، چونکہ یہ پھیلتی جا رہی، پھیلتی، ایک دن اس کا پٹاخہ نکل، اس کے بعد کیا ہوگا یہ سائنس نہیں بتاتا، وہ پھر ہمیں اللہ کا رسول بتاتا ہے، اللہ کا محبوب بتاتا ہے کہ ہم نے اس کو ختم کر دینا ہے۔ تو جب موت ہمارے پیچھے ہے تو ہم آزاد نہیں، اللہ نے ہمیں پابند، لیکن اوپر سوٹی لے کے نہیں کھڑا ہوا کہ غلط کرو گے تو ٹھا، نہیں کہا میں دیکھ رہا ہوں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا يُوَسْوِسُ بِهِ صَدْرُكَ، جو تم دل میں سوچتے ہو نا ہم وہ بھی جان، اور 7 ارب ہر انسان 7 ارب سوچیں لے کے بیٹھا ہو، اور کیا میرا اللہ جو کہتا میں تم تو بولے بھی نہیں ہو کہ میں جانتا ہوں، یا اللہ کیسے کہا نحن اقرب الیہ من حبل، تمہاری شارک سے زیادہ ہم۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، جو تیرے اندر ایک پورا بیان چل رہا ہے خیالات، اور تمہاری شارک سے زیادہ قریب۔ تو بیٹا زندگی یہ ضائع کرنے کی، یہ کرنسی ہے، کرنسی پیسہ نہیں ہوتا ہے کہ دھوکہ، یہودیوں نے دھوکہ دیا، سونا چاندی سارا قابو کر لیا، ہمیں کاغذ پکڑا دیے، تو اس کے لیے بٹوے، اس کے لیے بینک، اس کے لیے ایک لاکر، اور اس کے لیے کتنے حفاظتی سسٹم، تو جو چیز ساتھ جانے والی ہے وہ تو میرے نبی کی بتائی ہوئی۔ تو آج میں ایسی بیٹھا تھا تو مجھے سورہ حج کی آخری آیت میں ایک پورا جامع پروگرام اللہ نے سمجھایا کہ سورہ حج کا ایک چھوٹا سا پورشن ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، ایک جملہ 6000 سے اوپر آیا، اور یہ ایک آیت ہے، اور اس کو ایسے اللہ نے سمیٹ کے آگے رکھا، اے ایمان والو
تمہیں بریف کر دوں، رکوع کرو، سب سے پہلے نماز کو ذکر، نماز کو کس طرح ذکر کیا، رکوع کو الگ، سجدے کو الگ، کتنی عظمت ہے اس عمل کی اللہ کی بارگاہ، اور کتنی سستی ہے اس عمل کے بارے میں۔ ارکعوا، اس میں ایک تو نماز ہے، رکوع، اور دوسرا ہے اللہ کے آگے جیسے جابین ہوتا ہے تو باس کے آگے جھکتا ہے، پھر جاب باقی رہتی ہے، ورنہ تو ایڈوانس کنٹری میں بھی ہو تو کہیں گے جاؤ فارغ۔ ارکعوا، اچھا، اور پھر سٹیپ وائز ہے، سبحان اللہ، ایک دم اوپر نہیں، نیچے سے شروع کے ارکعوا، ظاہری شکل بھی ہے اتنا ہو، ٹھیک ہے، اس پہ آگے واسجدوا، اب پورے میرے سامنے، اس سے اگلا سٹیپ، اب پورے سامنے، نماز سے ایک ہمیں شکل عطا فرمائی، اور پھر رکوع اور سجدے دوسرا پیغام ہے کہ آگے اللہ کے جھک جاؤ۔ یس باس، یس باس والے ترقی کرتے ہیں تو ہم بھی تو سب نوکر ہیں، جابی ہیں، تو اللہ کے سامنے یس باس کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ۔ پھر تیسرا سٹیپ اللہ نے بھی، اچھا ابھی آپ پریپ میں، آپ کے جی میں ہیں، ورک آؤٹ، اب آپ بڑی کلاسز میں چلے گئے ہیں، وَاعْبُدُوا رَبَّ، اب نماز تو پہلے ذکر ہو گئی، اور نماز سب سے بڑی عبادت ہے، تو پھر وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ کا کیا مطلب کہ جتنی کام میں نے تمہیں کرنے کو کہے ہیں وہ سب بندگی، اور جتنوں سے روکا ہے وہ سب عبادت ہیں، لہذا اب اس کے اوپر اپنے آپ کو سٹینڈ لو، وَاعْبُدُوا رَبَّ، کہ اپنے رب کی مرضی، یہ اس کی چاہت ہے کرنا، یہ اس کو ناپسند ہے چھوڑو۔ جیسے وہ نے کہا تھا جی حضور میں بینگن کا غلام نہیں ہوں، میں تو آپ کا نوکر ہوں، تو وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، مزہ آ رہا ہے کہ اللہ نے پہلی جماعت، دوسری، تیسری جماعت میں ایسے انگلی پکڑ کے اللہ ہمیں چلا کے تیسرے نمبر پر آ کر کہا کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ سارے کا سارا کرو، اور جس سے روکتا ہوں اس کو چھوڑو، یہ مطلب ہے وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، ورنہ تو سب سے بڑی عبادت تو نماز ہے، نماز سے اوپر رہے ہیں، نماز تو 5 وقت کا کام ہے، اب 24 گھنٹے میں اللہ کہہ رہا ہے یہ کرنا ہے، یہ نہیں، تو کہو وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کے بندے بن، غلام بن۔ پھر آگے ایک اور بڑا خوبصورت بات ہے، یہ تو ہو گیا تمہاری ذات، لیکن میری خلقت تو بھری پڑی ہے انسانوں سے، تو وفعل الخیر، اوروں کے لیے خیر بنو، خدمت کرو، حالات ان کے کام آؤ، مشکل میں کام، دکھ درد میں کام، ان کی خوشی میں شریک ہو، غمی میں شریک ہو۔ وفعل الخیر سے یامر، خیر تو ساری پیچھے آ گئی، نماز، نماز آ گئی، بندگی آ گئی، اب خیر کیا ہے؟ اب خیر ہے لوگوں کی خدمت، ان کی مشکل میں ان کے کام۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کبھی تہجد چھوٹی آپ کی زندگی میں؟ کہنے کہ زندگی میں ایک دفعہ چھوٹ، پوری زندگی میں ایک دفعہ، 83-84 سال کی عمر میں فوت ہوئی۔ کہنے کہ وہ کیسے؟ کہ میں سلہٹ گیا ہوا تھا تو تہجد میں اٹھا تو دروازے کے سامنے ایک آدمی سویا ہوا، تو مجھے اس کو کراس کر کے جانا، تو مجھے خطرہ ہوا کہ اگر میں اس کے اوپر سے گزرا تو یہ اٹھ نہ جائے، تو میں واپس آ کے بستر پہ لٹ گیا، میں نے تہجد کیا، بس زندگی میں ایک دفعہ تہجد۔ وفعل الخیر، یہ خیر سمجھا رہا ہوں کہ لوگوں کی بھلائی کو اپنا دین بنا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، آج ہی میں یہ اس آیت کو سوچ رہا تھا تو مجھے اپنی فاؤنڈیشن کا خیال آیا کہ اللہ نے ہم پہ کتنا کرم کیا کہ ہمیں اپنے بندوں کی خدمت کے لیے اللہ نے ہاتھ پکڑ کے چلا دیا، اور کہاں کہاں تک اللہ پاک اس کے لیے ذریعہ بنا رہا ہے، اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ پھر دوسری تسلی، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دیکھنے میں یہ مشکل کام ہے، لیکن جو کام انسانی نیچر میں ہو وہ مشکل ہو کے بھی آسان، جو چیز فطرت میں ہوتی وہ مشکل ہو کر بھی آسان۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں سے کہہ دو تو آرام کر سو جا، ہم اس کو دوسرے کمرے میں سلا دیں، تیار ہوگی، وہ ساری مشقت نہیں، یہ ہے ما جعل علیکم دین من حرج۔ تو اللہ نے کہا یہ دین تمہاری فطرت، بھوکے کو روٹی مانگنا مشکل ہوتا ہے، یہ پیسے کو پانی مانگنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے نہیں، تو اس لیے کہا اتنا بہت بڑا تسلی کا لفظ ہے، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میں نے اس میں مشکل ہے لیکن تمہاری نیچر میں۔ اب پاکستان میں تو کمانا بہت آسان ہے، تمہارے ملکوں میں کمانا بڑا مشکل کام ہے، کوئی آسان نہیں، تو سارے بھاگے پھر رہے ہیں، اس مشقت کو مشقت ہی نہیں سمجھتے۔ یہ ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ہم نے تمہارے لیے تنگی نہیں، پھر ہمیں شاباش، هو سماکم الدین من قبل وفی ھذا،
میں نے تو شروع سے تمہارا نام رکھا ہے میری ماننے والے. مسلم کہتے ہیں سر جھکا دے مان لے. ہم نے تو شروع سے ہی تمہارا مسلم رکھ دیا، یہاں بھی اور پچھلی کتابوں میں. وَسَمَّاكُمْ قَبْلَ، ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ہیں جو میری مان. تو تاریخ کو ملائیں، ریشو نکالیں تو اس کے لحاظ سے پھر آپ کو نظر آئے گا کہ اس امت کے جوہر کسی میں ایسے نہیں. تو یہ اللہ نے ایک بہت خوبصورت ایک پیکج سے کر کے نا ہمارے ہاتھ میں یہ سورہ حج. آج ہی ایسے مجھے اچانک آئے ہو نا مدینے میں تو مجھے وہ اس کے لحاظ سے یہ آیت ذہن میں آئی. تو لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ، جو میں کہہ رہا ہوں میں نے تمہیں چنا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں میری ماننے والے ہو، میرا نبی اس پہ گواہ. اللہ کا نبی کی گواہی ڈال، اور گواہ بھگت جائے تو مقدمہ فیصلہ ہو جائے. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم لوگوں کو جا کے گواہی دو کہ اللہ ایک ہے. اور سبحان اللہ. پھر بات کہاں ختم کی؟ فَأَقِيمُوا وَآتُوا وَاعْتَصِمُوا هُوَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ. نماز سے شروع کی، نماز پہ آ کے اس کو آخری پیکنگ دی. اور وہاں زکوٰۃ کا ذکر نہیں، یہاں زکوٰۃ کہ نماز اللہ سے جڑنے کا اور زکوٰۃ لوگوں سے جڑ. تو اس وقت تک انسان کی زندگی مکمل ہو نہیں سکتی جب تک وہ اللہ اور اللہ کے بندوں سے پوری طرح جڑا ہوا. تو لہٰذا یہاں زکوٰۃ کو اللہ اس میں آئیں گے. یہ موٹر وے نہیں ہے، یہ زگ زیگ روڈ ہے، لہٰذا اللہ کو پکڑے نا واعتصموا. یا اللہ پھر ہوا مولا کو، میں تمہارا والی ہوں. مولا جو ہر کام کا ذمہ لے لے اسے مولا کہتے. پھر کہا میرے جیسا کوئی ہے نعم المولا، میرے جیسا کوئی ہے نعم، کوئی میرے جیسا مدد کرنے والا ہے کوئی نظر آتا ہے؟ نعم المولا و نعم. تو چاروں طرف بیٹا اس کی رحمت کے نمونے بکھرے پڑے. نماز کو خوبصورت کر کے پڑھنے، یہ جو آپ بھاگے بھاگے پڑھتے ہو نا نمازیں، وہ میرا دل خراب. میں اس سفر کے ساتھ چلتے ہوئے 50-60 نفل پڑھ رہا ہوں، جہاز میں بھی نہیں چھوڑ. کوئی اللہ کے ساتھ دوستی لگانے کا ذریعہ نماز سجدے سے. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، یہ عجب آیت. اللہ نے کہا میری دوستی چاہتے ہو نا سجدہ کرو، سجدہ کرو اور میرے قریب ہو. نماز کو شوق سے پڑھا اور دل لگا کے پڑھا. نماز کا مزہ مل گیا تو پھر دیکھو نا حضرت علی کو جو لگا تیر تو نکالنے لگے تو نکلے ہی نہ. تکلیف و شدید انہوں نے چھوڑ دیا. جب انہوں نے نماز کے نفلوں میں کھڑے ہوئے تو انہوں نے نکالا. وہ ایسے بھی نہیں کہنے لگے تیر نکال لیا. کہا ہاں مجھے تو پتہ ہی نہیں. عروہ بن زبیر کو گینگرین ہو گئی. گینگرین سے بلڈ سپلائی بند ہو جاتی ہے اور ڈیڈ ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا یہ ٹانگنی یہ کاٹنی پڑے گی، آپ تھوڑا شراب پی تاکہ نشہ ہو جائے. کہنے لگے شراب اور ایمان ایک پیٹ میں کٹھے نہیں ہوتے، میں نماز پڑھتا ہوں تم کاٹ لیں. تو انہوں نے بیٹھ کے ٹانگ ایسے کر دیا، انہوں نے یہاں سے کاٹا. کچھ سن کرنے کی کوئی چیز کوئی نہیں. پھر جب بلڈ نکلتا تھا تو اس کو بند کیسے کرتے تھے؟ اوپر کھالتا ہوا تیل ڈالتے تھے تو تیل سے وہ ساری جو تھی وینز وہ جل کے بند ہو جاتی. تو اس سارے پروسیس میں ایسے بھی نہیں. سلام پھیرا تو کہنے لگے پاؤں کاٹ لیا. مجھے تو خبر ہی نہیں. کہ دکھاؤ تو صحیح. انہوں نے ایسے دکھایا تھا، ایسے آسمان کی طرف. یا اللہ تو گواہ رہو میرا یہ پاؤں کبھی تیری نافرمانی میں نہیں چلا. جو اچھے عمل کر عورت ہو یا ایمان خوب زندہ کہہ رہا. ہمارا علم کیا کہتا ہے؟ پیسہ آئے گا سب انسانیت. سوئٹزرلینڈ جیسے ملک اجازت، آپ ہاسپٹل پیپر پہلے سے لکھا ہوتا ہے، آپ اس پہ سائن. انگلینڈ میں کیا ہو رہا ہے؟ اولاد آتی کو زہر کر اولاد سائن کر کے. ایک تو ہم اپنی، دوسرا یہاں ایک میرے نبی کی صفت بیان کی گئی ہے جو ہماری زندگی بہار بن. کیا ہے وہ؟ میرا رب اپنے حبیب سے فرما رہا ہے فَبِمَا رحمت اللہ لنت ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر وشاورهم في الامر اذا عزمت فتوکل ان اللہ يحب ينصرك اللہ خذل فمن ينصرك من بعد اللہ فلیت. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنا. مٹی کی خاص و سخت، اس سے کچھ حاصل کرنا ہے تو اسے نرم کرنا. خاندان تب کہ بچپن سے زمیندارہ خود بھی ان کو پہلے ہل چلا. زیادہ سخت ہو تو پھر ہل بھی نہیں، پہلے پانی کے بعد روڑی کہتے ہیں، پھر اس کے اوپر ہل چلا. وہ نرم اندر طاقت پیدا. آلو باغ یہ سارے ہمارے جو مرضی ہوگا، لیکن اگر سخت اس بیج پر پورا قرآن پڑھ کے بھی ڈالو. بغدادی جیسے ہاتھوں میں مٹھی لے پیچھے اللہ کو نام زمین کا ہل نرم مٹھی پھینکے. تو اگر اس جسم سے نفع لینا، اپنے لیے اوروں کو نفع صفت بن نرم ہو
نرم ہو، دوست جھگڑا بھی ہو جاتا، گالی نہ نکل، بدتمیز احسان کے طور اللہ مجھے 1971 سے اللہ نے میں اپنی کہ اس نے میں اس سرخ زخم گھونٹ آگے سینے کھائے، یعنی ادھر امگر ہنر راز تی راز جگر غصہ نہ کھوتے نہیں غصہ یا ٹیٹنے مار تی جان دباج، یہ چیز پانی ہے، یہ آپ کے وجود کی سختی کو نرمی کے الرسول کے تو اللہ فرما رہا ہے میری بڑی رحمت آپ اللہ نے اپنے نبی احسان جتلائے ہیں، ما ودعک ربک فیعطیک، اس طرح جتنا احسان اس ایک چیز نرم ایسا کسی جگہ فب اس کو عربی قاعدے کے لحاظ سے بعد میں تھا لن طلح، لیکن اس کو پہلے لایا، یہ بھی ایک قاعدہ خلاف قاعدہ کہ جب کوئی اہمیت بتانی تو فعل سے پہلے ای، لیکن یہاں ایک مطلوب ہے صرف تیری بندگی، صرف تجھی سے مانگ، انسانوں سے نہیں، ہاں زندہ انسانوں کے ساتھ لین دین انسانوں سے کہا آپ سب کچھ، اور پھر جو دنیا سے چلے گئے ان سے مانگ، تو یہاں ایک مطلب مقصود ہے ایاکا، صرف ایاکا، صرف نہیں جہاد کئی اور صبر نماز سے مدد مانگ، اللہ سے مدد مانگ، تو اللہ نے نرم یہ دونوں بازو میں ایسے پھیلا دوں، یہ جائے شمال میں پھر ایسے پھیلا دوں، یہ جائے مغرب میں یہ جائے مشرق میں، یہ ماں اس سے بھی خوب آپ سچائی۔ پھر آگے اللہ بتاتے ہیں اگر آپ لہجہ سخت ہو تو فضن، آپ کے بول میں ٹانٹنگ ہو، طنز، غلیظ القلب مزاج میں سختی ہو، لن فضوا من حولک آپ کو چھوڑ لفظ بھاگ جات، جدھر جس کا منہ آتا ادھر فضاز ہوتا ہے بھگدڑ مچ جانا، بھگدڑ ہماری جماعت تھی ناران، وہاں تھوڑا نا کہ ایک ٹانگ کا زور ہے تو آہستہ چل، اور ایک ساتھی موٹے بہت، ایک ساتھی پکڑ کے لاتا خود چل نہیں سکتا، ایک ہاتھ میں سوٹی ایک ہاتھ، تو وہاں جو ساتھی ممبر پہ بیٹھا تھا چلنے میں تھا اس نے ایسا ہائی جمپ، وہ ہمارے اس کو ایک ہاتھ سے لاٹھی ایک ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں، انہوں نے ایسے جمپ سب سے آگے، اور لوگ ایک دوسرے کے اوپر گرتے ہوئے نکل، اللہ نے فضل فرمایا تھوڑا سا اس کو کہتے لن فضوا من حولک، یہ بھگدڑ مت جائے، یہ سخت مزاج میں کون رضی کو اللہ کہہ رہا ہے، جن کو اللہ کہہ رہا ہے کلن میرے نبی، فتح مکہ پر اس سے پہلے ایک فتح مکہ سے پہلے بڑا ہے اور فتح مکہ پہ چھوٹا ہے، لن وعد تمام الحسن، ایک صاحب کا یہ تو نے کہا کہ اللہ ہدایت، تو ایک اور آیت سنا، ان الذین سبقت لهم من الحسنى، جن کے لیے رب نے حسنہ کا وعدہ، یہ دو بہت حسمون حسین، اس کی آہٹ چنگھاڑے گی، دل پھٹ جائیں لوگوں پر موت آہٹ، وہم فشتات انف خالد، وہ اپنے عزت اور زندگی میں ہوں، یہ لوگ جن کے لیے قرآن ایسی تعریف اور صلح حدیبیہ والے لقد رضی اللہ، صلح رکا سے ہوگی، اور بدر والے صحابہ کے بارے میں بدر والے اللہ کہہ رہا ہے یہ بھاگ جاتے، اب اگر میرا مزاج سخت ہوگا تو میرے قریب بار بتانے برا بھلا واقعہ یاد، اب حج میں آخر صفیہ رضی زینب بنت جہش کے دو، زینب اور حضرت عائشہ برا پھوپھی کی بیٹی، آخر بشر ہیں، نکلا یہودن کو دے دوں، صفیہ بنو قریظہ سے، حی مختب قریظہ کا سردار، یہود کی بدبختی ہے کہ ان کے بڑے یہاں مدینہ میں آباد ہوئے، جب آخری ہماری نسل، تو جب آپ تشریف لائے تو حی مختب قبا کے آگے رہتا، عصر کو دیکھ کے وہی نبی، تو صفیہ فرماتی تو میری چچا کی عادت جب بھی باہر سے پہلے مجھے گود لے سینے سے ہم کو واپس تھکے، تو کہنے کہ میں بھاگی اٹھائیں گے، تو کہنے کہ میں نے میرا باپ کیا دے، وہی ہے، وہی آخری حی مختب کہتا ہے کیا وہی ہے اللہ، تو حی مختب کہتا ہے پھر کیا سوچا کا عداوت مرتے دم، خیبر کی خندق کی جنگ کے ان سب کو، تو حضرت صفیہ نکلے یہودن کو دے، آپ ندمہ ہو، الحج کا پورا محرم کا پورا مہینہ بعد سفر میں ربیع الاول میں تو آپ سے چلی گئی، سفر میں کوئی تاریخ کہیں نہیں یاد، آدھا سفر کا مہینہ، 2.5 اتنا تانا لا تل میں، اللہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو تانا نہیں، اگر تانا دیتا ہوں طیب کو تم آپ کو دیا صورت اللہ نے، تو اللہ کے نبی اتنا اس پر آپ کے دل پہ رنج آیا، کہا کچھ نہیں، پورے 2.5 مہینے نہ گھر گئے، تو حضرت زینب فرمایا امید ہو کہ ایک دوپہر میں دیکھا ایک سایہ پہلے سورج پیچھے تھا، تو میں نے سائے سے پہلے، تو میرا اللہ اپنے نبی سے فرما سخت بول سخت، تو یہ بھاگ جاتے رضی اللہ۔ اب آپ سب بچے جوان ہو، سوچو میں سارا خامن کے ساتھ خامن سے بد، سسر ساس بہو سے بد، بہو ان سے بدتمیز، والدین اولاد سے، ہماری فیملی میں ایک بچے سے میں نے کہا یار اور ہیں بھی صحیح، ان سے دور دور کیوں رہتے، تو نے کہا وہ تانے پیٹ سے نکلی ہوئی اولاد، تانے بیٹا گیا، یہ ایسا زہر ہے، اس کا ڈسا زندہ نہیں رہتا، یہ ایسا شہد ہے
اس کا پینے والا مردہ نہیں، انسان ہو جاتا ہے۔ اللہ معافی، یہ نرمی ان زبردست ہے، لو کا رفق و خلقا نرمی کی کوئی خلق عدت اور سخت صورت اور سب سے بدصورت میں حل وہ حل پی جائے، غم پی جانے، الٹی میں مزہ ہے یا پینے میں مزہ، غصہ ایسے برداشت کرنا ایسے، تو ساری زندگی اللہ نے مجھے، تو آپ کو اب بھی شہرت نہ راون جذبات ہارگی سے آیا، اللہ نے مجھے ہدایت دی تو میرے اندر اس کی 250-300 کا 72 کی کھارا چھڑکاؤ نہیں، تو میں اب اس طرح لے اس کو میں ہر موڑ سے رول کر کے میں چٹائی مل جاتی نہ مل، اسی رومال کا ایٹ پہ رکھ نیچے کر یہاں کے چبھتا، پھر نیچے فرش کی آگ میں اچھے خاندان نک شریک کا ہے، مولوی بن پوچھنا ہے تو مولوی بن کے کی کرنا، باقی بیٹا پر موت پہ چلے گا، اس سے پہلے کوئی دسم یہ سانس ایمان سے اور جنت فرشت اخرج ابشری رب راضن ان کی غیر، اس میں کہہ سکتے ہیں کامیاب، اس سے